بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی انقلاب آ چکا ہے یا بغاوت کر دی گئی ہے اور آصف علی زرداری کے خلاف انہی کے بیٹے نے بغاوت کر دی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے والد کے سیاسی افکار اور سیاسی نظریات اور سیاسی فیصلوں کی آج نفی کر دی ایک طرح سے، اور تاثر یہ جا رہا ہے. باتیں بڑی اچھی ہیں، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی محض باتوں کے اوپر اگر آپ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. میرے پاس جو خبر ہے وہ جو آپ نے سنی بھی ہوگی یا آپ کے نالج میں بھی ہوگی، ہوا یہ تھا کہ کل جو ٹویٹر کے اوپر آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ جی کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نئی حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے، اور زور انہوں نے دیا تھا کہ ای سی پی یعنی کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کروائے، جو کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کروانے ہیں. مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کروانے کا پابند ہے، یعنی کہ کوئی جلدی نہیں ہے گی. چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران پر ہمیں پورا اعتماد ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں اس کو بھی ٹھیک کریں، اور الیکشن ان کے کہنے کا مطلب تھا الیکشن ہوندے رہیں گے، پہلے کام ٹھیک کرو، پہلے جو ہے وہ حلقہ بندیاں کریں، وہ حلقہ بندیوں کی آڑ میں جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کو ٹھیک کریں، اور وہ دوسرے الفاظ میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ایک طرح سے. تو آج سندھ میں وہ مختلف جگہوں کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، ان سے صحافیوں نے سوال کیا، اور انہوں نے اس سوال اور اسی یعنی ان کے والد صاحب کی گفتگو کے اوپر سوال کیا کہ آپ کے والد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں ہونے چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی کہ پی 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 کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے 2 رائے پر غور کیا تھا. ایک طرف 90 روز کا سلسلہ ہے جو آئین میں لکھا گیا ہے، تو اجلاس میں پی 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 کے تمام قانونی ماہرین نے بتایا کہ آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات ہونے چاہیے. سبحان اللہ. اب یہ اس کو کہتے ہیں، اصل میں ہو کیا رہا ہے، میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اندرون خانہ سیاست کیا ہو رہی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. تو لیکن اس سے پہلے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرمایا ہے میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وہاں پر کسی صحافی کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے تھا کہ جب وہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس تھا تو آپ کے سی ایم سندھ کے آپ کی پارٹی کے تھے، تو وہاں پر انہوں نے اختلاف کیوں نہیں کیا کہ حلقہ بندیاں کروائے بغیر مردم شماری کے کروائے بغیر آپ عام انتخابات کروا دیں. کنسنسس ہو چکا ہوا تھا، اتفاق رائے تھا کہ جو پچھلی مردم شماری ہے اس کے اوپر بھی الیکشن ہو سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کے کسی کو منظور تھا. اور وہ منظوری کیوں تھی وہ آپ کو پتہ ہے، پوری کہانی ہے کہ عمران خان پروجیکٹ کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، جو اٹھانے کے لیے تیار ہوئے ان کو پھر یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور پھر یہ ایک ساتھ چلنے کا طریقہ تھا کہ پاکستان میں جو انتخابات التوا کا شکار ہو رہے ہیں یہ بوجھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے کندھوں کے اوپر لیا، تاکہ جو پولیٹیکل کیپٹل ڈیمیج ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، وہ تھوڑا سا ریکور ہو سکے. تھوڑا سا الیکشن ڈیلے کرا کے پاکستان کے جو معاشی حالات گڑبڑ ہیں وہ تھوڑے سے ٹھیک ہوں، الیکشن کروا لیں گے. اور ساتھ میں جو پروجیکٹ عمران خان ہم نے چلایا تھا اس کو بھی ہم نے سمیٹنا ہے. عمران خان صاحب کو قرار واقعی سزا جو قانون کے مطابق ہے وہ دلوانی ہے. تو یہ ساری چیزیں چلنی تھی، اس وجہ سے الیکشن جو تھے وہ ڈیلے کرنا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو 90 دن اور اپنے آئینی اور قانونی ماہر اب کیوں یاد آ رہے ہیں؟ تب کیوں یاد نہیں تھے؟ پوری تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ ہم جیسے لے مین، ایک عام پاکستانی تھڑے باز اور جناب وہ چھوٹا موٹا 2 ٹکے کا صحافی، ہم سب کو پتا ہے کہ 2017-18 کے جو انتخابات ہوئے تھے جس مردم شماری کی بنیاد کے اوپر، اسی کے اوپر اگلے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا تھا اس کے اوپر. تو آپ اس پہ کروا لیتے. جو سندھ کے سی ایم ہیں وہ جناب مراد علی شاہ صاحب، وہ شور ڈال دیتے، کیونکہ ایک بھی صوبہ اگر انکار کر دیتا ہے تو مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہے وہ ویٹو کا اختیار ہے، اس میں وہ کام نہیں ہو سکتا تھا. لیکن تب تو آپ نے بڑا چائیں کروایا. بعد میں اصل میں ہوا کیا میں وہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا.
پھر انہوں نے کہا کہ گھر کے معاملات پر میں صدر زرداری کی باتوں پر عمل کرنے کا پابند ہوں، میں ایک اچھا بچہ ہوں، میں کام کروں گا بڑے بڑے جی جہاں تک سیاسی باتیں ہیں، آئین کی بات ہے، جہاں تک پارٹی پالیسی کی بات ہے، تو مجھے اپنے کارکنوں اور پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کا پابند ہونا ہے، میں ان کا پابند ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے اجلاس میں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے کمیشن سے ملاقات، پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو عوام کی حکومت ہوگی، اور یہ آگے چل کے انہوں نے یہ والی باتیں کی ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا نا آگے پیچھے ہوگی خبر، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام نے جب بھی ضرورت پڑی تو قربانی دی، یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اس پہ کوئی شک والی بات نہیں، میں طنزاً بات نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں سے مقابلے میں قربانی دی ہے پاکستان کے عوام نے۔ جب عالمی مالیاتی ادارہ یعنی کہ IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو بات ہوتی ہے عوام کو قربانی دینے کا وقت آ گیا ہے، یہ کہا جاتا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ، لیکن اب پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ قربانی دینے کے بجائے پوچھے کہ ہمارے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے، ہمارے لیے حکومت پاکستان کیا کر رہی ہے۔ تو سر یہ جواب آپ کو پہلے دینے چاہیے تھے جب آپ کی حکومت تھی، اب یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے جب آپ انتخابات میں جائیں گے، جب آپ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے کہ 15 سال سے آلموسٹ آپ کی سندھ میں حکومت ہے، تو آپ کو اپنے کچھ اچھے کام ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن وہ تناسب تھوڑا ہے، کم تناسب سے ہیں۔ 15 سال میں کایا کلپ ہو سکتی تھی، کایا بدلی جا سکتی تھی، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں نے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں ان کے گمبٹ والا اور بھی ایک دو کے اس طرح کے پروجیکٹ ہیں۔ ابھی امداد سمرو صاحب کے والد صاحب وہاں حیدرآباد کے سول ہاسپٹل میں تھے، وہاں پر ہم نے ان کا ICU دیکھ کے آئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ لاکھوں روپے ایک مریض کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اور مریض سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ لیکن اگین یہ بہت اس سے زیادہ کام ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ باتیں ہیں، ٹھیک باتیں ہیں کہ پاکستان کے لوگ اب پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ پاکستان نے کیا کیا۔ تو حب الوطنی کا چورن اب زیادہ دیر پاکستان کے عوام کو نہیں بیچا جا سکتا، یہ بات درست ہے، لیکن آپ حصہ تھے پچھلے 15 سال سے۔ اب آ جائیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاسی ان کا جو چلن ہے، جو ان کی سیاسی تگڑم ہے نا، جو گیم کرتے ہیں، وہ فنکاری جو دکھاتے ہیں، وہ اس کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ شہباز شریف صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ، پہلے دن سے ان کے معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ پپیاں جپھیوں والے ہیں، ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے جناب صدقے وارے جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا بیبا بچہ، اتنا گڈ بوائے پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی دیکھا ہو۔ بھائی جڑے نے وہ محمد خان جنیجو، جناب شوکت عزیز، جناب ظفر اللہ جمالی سے بھی نمبر لے گئے، مطلب وہ اتنے وہ جناب وہ آپ سمجھیں کہ وہ کیا اس کو کہیں گے، کیونکہ وہ دل سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تابع داری کر کے آپ چل سکتے ہیں۔ اچھا تابع داری میں تو طنزاً کہہ رہا ہوں، وہ ان کا نظریہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے چل سکتے ہیں، آہستہ آہستہ ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ تو نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی مریم صاحبہ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اے کوڑا تو کوڑے دا میدان۔ اچھا لیکن شہباز شریف صاحب نے کام نکالے، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ناراض ہوئے کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے کا فیصلہ ہو تو وہ اجلاس کی قیمت چھوڑ کے چلے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ، یعنی کہ چور سپاہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جناب کہ تم جو ہے وہ لالے پوچے لگاؤ پاکستان کی فوج کو، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک نظریاتی اسٹیٹس مین بن کے جو ہیں وہ کھڑے ہوں، اور مطلب لوگوں کو سمجھ ہی نہ آنے دو کہ جناب کہ یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو حکومت پچھلے 15-16 ماہ گزار کے گئی ہے، وہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے حکومت ہوئی نا، سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا۔ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ناراض بیٹھے رہے، باہر ہی بیٹھے رہے، تو اب نواز شریف صاحب کے پاس تھوڑا اب وہ خوش گفتار بھی ہیں، وہ جناب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اچھے مقرر بھی ہیں، وہ عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں لوگ ان کی بات کے اوپر یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن ایک انہوں نے اپنے پاس مارجن ضرور رکھا ہوا ہے کہ وہ جناب عوامی بات آ کے کریں گے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ آ کے بات کریں گے، اور جب وہ الیکشن کی کمپین یا انتخابی مہم چلائیں گے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی،
کہ جنرل باجوہ نے کیا کیا, جنرل فیض نے کیا کیا, یہ ججوں نے کیا کیا. جب تک ان کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. وہیں پر وہ کھڑے ہوں گے. شہباز شریف صاحب وہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کو سلوٹ, اور جو پچھلے آرمی چیف تھے ان کو سلوٹ. ان کو پتہ ہے کہ یعنی یہ تگڑم, یہ ہے ماڈل ہے, یہ سیاست کا ایک ماڈل ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بالآخر اسی ماڈل کے اوپر آ گئی کہ زرداری صاحب ٹھیک سمجھتے ہیں, دل سے سمجھتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ جو ایک آدھ کوئی ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ یہی باتیں کی, ہمیشہ کی. ایک میٹنگ میں تو انہوں نے, وہ میں نہیں تھا اس میٹنگ میں, انہوں نے اپنے کچھ جو ہیں نا وہ بڑے ٹیپو سلطان قسم کے یا کہہ لیں کہ بڑے حریت پسند سیاستدان, ان کو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے آپ فوج کی مدد کر دو. انہوں نے کہا یار فوج بڑی ضروری ہے, اگر فوج کو کچھ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ملک نہیں ہے کہ وہ پھر قائم رہ سکے گا. اور فوج ایک دفعہ ختم ہو جائے, فوج ریاست کی ہوتی ہے, قوم کی ہوتی ہے, ملک کی ہوتی ہے, دوبارہ نہیں بنتی. تو ہمیں فوج کو سمجھانا ہے, ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ ان کی فلاسفی ہے. تو اب وہ ان کو پریکٹیکلی وہ سوچ رہے ہیں, جو وہ سوچ رہے ہیں, وہ باقی جو گاہک سیاستدان ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو گند گند ڈالا تھا, جو تجربے کیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے کیے تھے, ان سے کریں, صاف کریں, اٹھائیں ساری چیزیں, میدان صاف کر کے دیں پاکستان کے باقی سیاسی جماعتوں کو جن کو آپ نے اپسلیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بلاول صاحب کے پاس کیا چاہ رہا ہے, 15 سال کی کارکردگی کا وہ کیا جواب دیں گے؟ تو یہ بائی ڈیزائن لگ رہا ہے. جن کو لگ رہا ہے کہ جی کہ بلاول صاحب انقلابی ہو گئے ہیں, بلاول صاحب نے بغاوت کر دی ہے, اپنے والد صاحب نے سناتیاں نے, تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید غلطی پر ہوں. باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑی اچھی کرتے ہیں, باتیں نواز شریف صاحب بڑی اچھی کرتے ہیں, لیکن بات یہ کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کی باتیں ایک سائڈ کے اوپر بڑی اچھی اچھی باتیں, سول سپریمیسی کی باتیں, دستور آئین کی باتیں, قانون کی باتیں, قانون سب کے اوپر ایک یکساں نافذ ہو, نہ جج بچے نہ جرنیل بچے, جو کرپشن کرے, جو قانون کی خلاف ورزی کرے پکڑا جائے, رگڑا جائے, لٹکا دیا جائے, نکال دیا جائے. بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ اسلام سارے اسلام. پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ جناب کے کرو الیکشن کے وداؤ نو پرابلم. پریکٹیکلی یہ ہے کہ جی کہ اچھا جی کیا کرنا ہے, ادھروں لسٹ آ گئی ہے, اوکے کی کرنا ہے سر دسو, پنڈی کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو پیپلز پارٹی بھی اسی ڈگر کی مسافر ہوئی چاہتی ہے, ہوا چاہتی ہے. سکیل اردو بولتی پائن نے, تو مطلب کوئی انقلاب نہیں آ رہا, سب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے, وچ از ویری رائٹ. لیکن صرف بات یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ قوم کو ذرا جو ہے نا وہ غلط سی بات میرے منہ سے نکلنے لگی تھی, چریا بنانا ذرا چھوڑ دیں, بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے. تو ذرا اچھے اچھے کام کریں, دوبارہ آئیں, اور جو جس کو گورننس کہتے ہیں وہ بھی کر کے دکھائیں, اور پاکستان کے طاقتور لوگوں کے اوپر قانون کا پنجہ جو ہے وہ گاڑیں. اور جو پاکستان جو سر پاکستان جس طرح چلتا آیا ہے نا, اب اگر کوئی چلانا چاہتا ہے اس طرح سے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے, مرض بڑھ گیا ہے. اب یہ ڈسپلن سے علاج ممکن نہیں ہے, سرجری کی ضرورت ہے. بہتر یہ ہے کہ پارلیمان کے آگے ہر ادارہ ہر فورس سرنڈر کر دے. عوام کا یہ ملک ہے, عوام کو یہ ملک لوٹا دیا جائے. اس ملک کا اقتدار اعلیٰ اللہ پاک نے اب پاکستان کے عوام کے نام کیا ہے, تو یہ اقتدار اعلیٰ پاکستان کے عوام کو واپس کر دی جائے. ان کو یہ آپ کا ملک ہے, چلائیں, جس طرح چلانا ہے چلائیں. باقی آپ نے چلا کے دیکھ لیا جو ہے اس ملک نال. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.